ایک دن میں لاکھوں جانے، ایک سلطنت کا خاتمہ اور ہندوستان کی تقدیر بدل گئی۔ 14 جنوری 1761، پانی پت کا وہ خون ریز دن جس نے مرہٹا خواب چکنا چور کر دیا۔ کیا یہ جنگ مرہٹوں کی غلطی تھی یا ابدالی کی چالاکی؟ آج ہم کھولیں گے وہ راز جو تاریخ کی کتابوں میں چھپے ہیں۔ 18ویں صدی کا ہندوستان، ایک عظیم الشان سلطنت کا بکھرتا ہوا خواب۔ تخت دہلی پر بیٹھا مغل بادشاہ اب صرف ایک سایہ تھا، ایک ایسی سلطنت کا سایہ جس کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ لیکن جب ایک سورج ڈوبتا ہے تو دوسرا طلوع ہوتا ہے۔ جنوب میں پونے کی رونق بھری گلیوں میں ایک نئی طاقت کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ یہ مرہٹوں کا عروج تھا، ایک ایسی قوم جو پورے ہندوستان کو ایک جھنڈے تلے لانے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں سلطنتیں فتح کرنے کا عزم تھا اور ان کے نعرے ہر ہر مہادیو سے آسمان گونجتا تھا۔ مگر شمال کی برف پوش چوٹیوں کے پار ایک اور طوفان پرورش پا رہا تھا، ایک سردار، بے رحم طوفان، احمد شاہ ابدالی، افغانستان کا بادشاہ، اور ایک ایسا جنگجو جس کی نظریں ہندوستان کی دولت پر تھیں۔ اس کی فوج چھوٹی مگر صفاک تھی، ان کے حملے تیز اور مہلک تھے جو اپنے پیچھے صرف تباہی چھوڑ جاتے تھے، لیکن ان میں ایک سخت نظم و ضبط تھا جو انہیں ایک بے رحم جنگی مشین بناتا تھا۔ جلد ہی یہ دو عظیم طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں، ان کے درمیان صرف ایک ہی تقدیر حائل تھی اور وہ تھی ہندوستان کی تقدیر۔ 1760 کا عظیم سفر۔ 1760 عیسوی مرہٹا فوج اپنے سب سے بڑے سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا شہر تھا۔ ہر سپاہی کی آنکھ میں عزم تھا، شمال کو فتح کرنے اور ابدالی کی فوج کو ہمیشہ کے لیے باہر نکالنے کا عزم۔ اس فوج کے ساتھ لاکھوں عام لوگ بھی تھے، عورتیں، بچے، تاجر، جو ایک بہتر مستقبل کی امید میں اس لمبے سفر کا حصہ بنے۔ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اپنی ہمت اور ذہانت سے دور کرتے گئے۔ آخرکار وہ پانی پت کے میدان میں پہنچے، وہ جگہ جو ہندوستان کی تاریخ میں کئی بار خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ مرہٹا سلطنت کا سب سے بڑا سانحہ۔ اگر مرہٹوں کی سپلائی لائن نہ کٹی ہوتی تو کیا تاریخ بدل جاتی۔ ابدالی ایک شاطر اور چلاک جنگجو تھا۔ اس نے آتے ہی مرہٹوں کی سپلائی لائن کاٹ دی، ان کا رابطہ باقی دنیا سے منقطع کر دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ مرہٹا کیمپ میں قحط پڑنے لگا، اناج ختم ہو گیا، گھوڑے بھوک سے مرنے لگے۔ مرہٹا کمانڈر سدا شیو راؤ بھاؤ ہر رات دشمن کیمپ کی آگ کی طرف دیکھتا اور اپنی فوج کو بھوک سے مرتا دیکھتا۔ کچھ مایوس کن کوششیں کی گئیں لیکن ہر کوشش ناکام رہی۔ محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، آسمان پر منڈلاتے گدھ آنے والی تباہی کا اعلان کر رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو کیسے تباہ کیا؟ ایک دن لاکھوں لاشیں، پانی پت کی مٹی آج بھی خون کی بو کیوں دیتی ہے؟ ہر ہر مہادیو کا نعرہ، پھر خاموشی۔ یہ تھا پانی پت کا آخری دن، 14 جنوری 1761، قیامت کا دن۔ مزید بھوک برداشت کرنا ناممکن تھا۔ بھاؤ نے فیصلہ کیا، اب لڑائی ہوگی۔ ابراہیم خان گارتی کی مشہور توپوں نے آگ اگلنا شروع کی۔ یہ ایک آگ کا طوفان تھا جس نے افغان فوج کو ہلا کر رکھ دیا۔ افغان صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مرہٹوں کی حکمت عملی کامیاب ہوتی نظر آئی، پھر ہر ہر مہادیو کا نعرہ بلند ہوا اور بھوکے شیروں کی طرح مرہٹا فوج افغان مرکز پر ٹوٹ پڑی۔ یہ ایک بے مثال جنگ تھی، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی، ہر طرف صرف دھول، خون اور چیخیں تھیں۔ مرہٹا بہادری سے لڑے، اتنے کہ انہوں نے افغان فوج کے مرکز کو پیچھے دھکیل دیا۔ جیت ان سے صرف چند قدم دور تھی، لیکن ابدالی ایک اونچی جگہ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا صحیح وقت کا، اور پھر جب مرہٹا فوج لڑ لڑ کر تھک چکی تھی، اس نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اس نے اپنے 15,000 تازہ دم سپاہی
جو جنگ کے لیے بچا کر رکھے تھے میدان میں اتار دیے۔ یہ تازہ دم سپاہی تھکی ہوئی مرہٹا فوج پر قہر بن کر ٹوٹے۔ یہ ایک ایسی لہر تھی جس کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ مرہٹوں کی ہمت جواب دے گئی، ان کی صفیں ٹوٹ گئی اور میدان میں بھگدڑ مچ گیا۔ اسی افراتفری میں مرہٹا سلطنت کا پرچم خاک میں گر گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو پانی پت کا میدان ایک وسیع قبرستان بن چکا تھا۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی اور موت کی نشانیاں۔ ایک سلطنت کا خواب اسی مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ جب شکست کی خبر پونے پہنچی تو ہر گھر میں ماتم بچھ گیا۔ یہ مرہٹا تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا۔ لاکھوں مرہٹا سپاہی اور غیر جنگی لوگ مارے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ایک دن کے سب سے بڑی ہلاکت تھی۔ لیکن ہندوستان میں ایک تیسری طاقت بھی تھی جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پانی پت کی جنگ نے نادانستہ طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ہندوستان پر قبضے کا راستہ صاف کر دیا تھا۔ آج اس جگہ پر ایک یادگار گھڑی ہے جو ہمیں اس عظیم دن کی یاد دلاتی ہے۔ پانی پت کی مٹی آج بھی خاموش ہے، لیکن اگر آپ سنیں تو یہ آج بھی ان لاکھوں روحوں کی کہانیاں سناتی ہے جو اس دن یہاں ٹکرائی تھیں۔ ایک جنگ جو سلطنتوں کا خاتمہ تھی اور ایک نئی غلامی کا آغاز۔